بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جسے فیصل آباد کے جھنگ بازار میں بھیک مانگتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کبھی یہ شخص جھنگ بازار میں 3 مارکیٹس کا مالک اور کروڑوں روپے کا مالک تھا۔ آپ بھی سنیں اسی کی کہانی، اسی کی زبانی۔ میرا نام عبدالرؤف ہے۔ میں فیصل آباد تحصیل سمندری کے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب نے بھلے وقتوں میں جھنگ بازار میں 2 دکانیں خرید لی تھیں۔ بعد ازاں کاروبار بڑھتا گیا اور دکانیں مارکیٹس میں بدلتی گئیں۔ میرے والد صاحب کی وفات کے وقت ہم جھنگ بازار میں 2 مارکیٹس کے مالک تھے۔ جب والد صاحب نے چنیوٹ بازار میں بھی ایک پوری مارکیٹ خریدنے کا سودا فائنل کر لیا تھا، مگر اچانک میرے والد صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ ان کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کا بچنا ممکن نہیں۔ میری بہن تہمینہ کو میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں ہی رخصت کر دیا تھا۔ وقت مرگ میرے والد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی، میری جائیداد میں سے میری بیٹی تہمینہ کا جو شرعی حق بنتا ہے اسے لازمی دینا، اور ساتھ ہی مجھے سمجھایا کہ جو جائیداد تم رکھو گے وہ تمہاری بیوی کے استعمال میں رہے گی، جو کہ تمہاری بیوی ضرور ہوگی مگر وہ تمہاری ماجائی نہیں ہوگی، اور جو جائیداد تمہاری بہن کو ملے گی وہ تمہاری ماجائی ہوگی، غیر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بہن کو اپنی بیوی پر ترجیح دینا، مگر میری التجا ہے کہ اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی بہن کو اس کے شرعی حق سے محروم نہ کرنا۔ اس نصیحت کے آگے والد صاحب نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ والد صاحب کے سوگ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بہن کے مشورے سے چنیوٹ بازار والی مارکیٹ خرید لی اور پھر جلد ہی شادی کر کے فیصل آباد ڈی گراؤنڈ شفٹ ہو گیا۔ شادی کے بعد جو میرے گھر میں میری بیوی کا اختیار بڑھتا گیا، میری بہن کا میری دہلیز پر آنا گھٹتا گیا، یہاں تک کہ میری بہن نے سوائے خاص موقعوں کے میری دہلیز پر آنا چھوڑ دیا۔ مگر شومی قسمت کہ اچانک میرے بہنوئی کا انتقال ہو گیا اور میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا، تو مجبوراً میری بہن اپنے 3 بچوں سمیت میری دہلیز پر آ بیٹھی۔ میری بیوی کو میری بہن کا ہمیشہ کے لیے چلے آنا کھٹکنے لگا۔ وہ وقتاً فوقتاً مجھے میری بہن کی دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی۔ میں نے 1-2 بار اپنی بہن کو دوسری شادی پر راضی کرنے کی کوشش کی، مگر میری بہن نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ سوتیلا باپ کبھی میرے بچوں کو سگے باپ جیسا پیار نہیں دے سکتا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے سوتیلے باپ کی نفرت سہتے سہتے جوان ہوں۔ میری بہن کے انکار کے بعد میری بیوی نے میری بہن کو بات بے بات ٹوکنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میری بیوی امید سے بھی ہو گئی تو میں بھی بیوی کی سائیڈ لینے لگا۔ میری بیوی میری شے پر اور بھی دلیر ہو گئی۔ میری بیوی نے میری بہن کو اس کے 3 بچوں سمیت گھر کے ایک کونے تک محدود کر دیا، اپنا حق جتایا، مگر میری بہن کو یقین ہو گیا میں بیوی سے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ بھی بالکل خاموش ہو گئی، جبکہ میری بیوی نے میری بہن کو گھر کی نوکرانی کا درجہ دیا۔ میری پہلی اولاد بیٹا ہوا۔ میرا بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میری بیوی اور مجھ سے زیادہ میری بہن کو تھی۔ وہ کہتی تھی میرے باپ کی تیسری نسل شروع ہوگی، مگر جلد ہی میری بہن کا یہ چاہ بھی اتر گیا، یہاں تک کہ میرا بیٹا جب بولنے کے قابل ہوا تو میری بیوی نے اسے بہن کو بلانے کے لیے پھپھو کی جگہ لفظ کتیا، کتی وغیرہ بولنا سکھا دیا، مگر نہ جانے کیوں گالی سننے کے بعد بھی میری بہن کو میرے بیٹے پر پیار آتا اور وہ میرے بیٹے کو چومتی نہ تھکتی، یہاں تک کہ میری بہن کے اپنے بچے روتے رہتے مگر وہ میرے گھر کی صفائی ستھرائی کرنے میں مصروف رہتی اور اپنے بچوں پر توجہ نہ دیتی، جبکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میرا بیٹا روتا تو میری بہن اپنی گود میں موجود اپنی اولاد کو گھر کے فرش پر رکھ کر دوڑتے ہوئے آتی اور میرے بیٹے کو اٹھا لیتی۔ میری بہن کے اس رویے کے بعد بھی مجھ پر اور میری بیوی پر کوئی فرق نہ پڑا۔
یہاں تک کہ میری بہن نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے متعلق مجھ سے بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میری بہن تہمینہ نے اپنی اولاد کو لیا اور سمندری میں اپنے آبائی گاؤں میں موجود گھر شفٹ ہو گئی۔ وہاں سرکاری اسکول میں بچوں کو داخل کروایا اور ساتھ ہی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اور دھو کر استری کر کے دینے کے کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ مگر جب میری بہن کے بچوں نے مڈل تک تعلیم حاصل کر لی تو تہمینہ ایک بار پھر میری دہلیز پر آئی اور یہ کہتے ہوئے کہ اپنا حق لینے کا مطالبہ کیا کہ اب بچوں کے تعلیم کے اخراجات بڑھ گئے ہیں، اس لیے صرف کپڑے سلائی دھلائی کر کے گزارا نہیں ہوتا۔ میں بہن کے منہ سے ایسا مطالبہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر بیوی نے اس وقت بات سنبھال لی اور میری بہن کو انتہائی شیریں لہجے میں کہا تم اپنے بچوں کو لے کر یہاں شہر میں آ جاؤ، ہم لوگ تمہارے بچوں کو بہترین تعلیم دلوائیں گے اور تم کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ تمہارے بھائی کا ہے وہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ میں نے بھی اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور یوں میری بھولی بھالی بہن ایک بار پھر میری بیوی کی شاطرانہ چال میں پھنس گئی اور اپنے بچوں کو لے کر فیصل آباد شہر ہمارے پاس شفٹ ہو گئی۔ بیوی کے کہنے پر میں نے بچوں کو بہترین اسکول میں داخل کروا دیا، جبکہ میری بیوی نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا تمہاری اتنی جائیداد بہن کے حصے میں چلی جائے گی، اس کو سنبھالو۔ اس طرح کی باتیں کر کے میری بیوی نے میرے دل میں جائیداد کا لالچ بھر دیا اور پھر مجھے بہن کو مارنے پر اکسانا شروع کر دیا۔ پہلے پہل میں بیوی کی اس بات پر تلخ ہوا، مگر پھر آہستہ آہستہ بیوی سے متفق ہوتا گیا۔ آخرکار طے پایا کہ میری بیوی کسی نہ کسی طرح میری بہن کو راستے سے ہٹائے گی، اور پھر میری بیوی کا یہ کارنامہ کر دکھایا۔ میری بیوی نے میری بہن کو کچن میں بند کر کے گیس کا وال کھول دیا۔ کچھ دیر بعد میری بہن تہمینہ مزاحمت کرتی رہی اور میری بہن کے پھیپھڑوں میں گیس بھر گئی تو اس کی سانس رکنے لگی۔ جب میری بہن بے سدھ ہو کر گر پڑی اور میری بیوی کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے تو میری بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ہمسایوں کی مدد سے میری بہن کو قریبی پرائیویٹ ہسپتال منتقل کر کے مجھے خبر دی گئی۔ ہسپتال میں جا کر جب میری بیوی کو پتہ چلا کہ میری بہن زندہ ہے تو وہ پریشان ہو گئی۔ میرے پہنچنے پر مجھے سارے کارنامے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اب اگر تمہاری بہن بچ گئی تو ہم جیل جا سکتے ہیں۔ جب میری بیوی مجھ سے گفتگو کر رہی تھی اس وقت کمرے میں فقط ہم میاں بیوی کے سوا میری نیم مردہ حالت میں پڑی بہن تھی، جسے آکسیجن بیڈ پر لٹایا گیا تھا اور اسے آکسیجن کا سلنڈر۔ میں اٹھا اور آکسیجن کا سلنڈر کا وال بند کر دیا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر میرے جاننے والا تھا، مجھے یقین تھا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا تو میں سنبھال لوں گا۔ اس طرح میری بہن تڑپ تڑپ کر مر گئی اور سارا الزام ہسپتال کے نرس پر آ گیا کہ اس نے گیس کا وال صحیح طرح سے نہیں کھولا تھا۔ ہم نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے نرس کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور بہن کی لاش کو لے کر گھر آ گئے۔ بہن کے سوگ سے فراغت کے بعد بیوی کے کہنے پر میں نے بھانجے بھانجیوں کو اور ان کے ددھیال بھیجوا دیا، مگر ددھیال والوں نے بھی رکھنے سے انکار کر دیا اور بچوں کو انصار بانی ٹرسٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، میری اولاد جوان ہو گئی۔ میں نے نہ جانے کس خوشی میں سارا کاروبار بیٹے کے نام منتقل کر دیا اور میرا بیٹا سب کچھ بیچ کر کاروبار کرنے کے لیے کینیڈا شفٹ ہو گیا، جبکہ میری بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو گئی، اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی۔ میں بالکل کنگال ہو گیا تو میری بیوی نے بھی مجھ سے طلاق لے لی اور اپنے میکے جا بیٹھی اور پھر کچھ عرصے کے بعد بیٹے کے پاس کینیڈا چلی گئی۔ میرے بیٹے نے کینیڈا میں ہی ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی اور پلٹ کر میری خبر نہ لی، جبکہ میں آج بھی یہاں بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتا ہوں اور پھر جھنگ بازار یا چنیوٹ بازار کی مارکیٹ کے دروازے کے سامنے سو جاتا ہوں، وہ مارکیٹ جو کبھی میری مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ میں آج سب کچھ گنوانے کے بعد اپنے والد کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بیوی کو عیاشی کروانے کی خاطر کبھی بھی اپنے ماجائے کا حق نہیں ہڑپ کرنا چاہیے۔
ہمارے والدین کی روح کو سکون تب ملتا ہے جب ان کی بیٹیاں ہم سے راضی ہوں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔